ہمارے درمیان دارالعلوم دیوبند سے مقرر شگفتہ بیان مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہیں، جس دارالعلوم دیوبند کے بارے میں سید امین گیلانی مرحوم نے کہا تھا کہ عین حق ہے تجھے علم کا دریا کہہ دوں، یہ بھی سچ ہے کہ تجھے گلشن تقویٰ کہہ دوں، اور بار بار گیلانی کے دل میں آتا ہے کہ تجھے چشم باطل میں کھٹکتا ہوا کانٹا کہہ دوں۔ اسی سرزمین اور درار ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب دامت برکاتہم۔ میں ادب کے ساتھ ہی ان 4 مصروں کے ساتھ ملتمس ہوں کہ ہم تشنہ لبوں کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، آپ کے دریائے علم میں کیا کمی آ جائے گی، بتا دے آپ گر پیغام قرآن صاحب قرآن کا ہے یقین پھر زندگی میں بندگی آ جائے گی۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند آپ حضرات سے مخاطب ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے اس دینی اصلاحی اور روحانی پروگرام کے صدر عالی قدر اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، قرآن مقدس کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس پروگرام میں آپ حضرات اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری اصلاح ہو اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مدرسوں کے بینر تلے یہ جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ان پروگراموں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہماری آبادی میں، ہماری بستی میں اکابر علماء، صلحاء اور اہل اللہ کی آمد ہو جاتی ہے اور کچھ دین کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہیں۔
اس لیے آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس عزم کو لے کر یہاں بیٹھے کہ آپ کو اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ بھائی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ارے پہنچ رہی ہے آواز؟ اگر نہیں پہنچ رہی ہے تب بھی خاموشی سے توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ جو اصلاح کا مسئلہ ہے سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، بوڑھوں کو بھی ضرورت ہے، جوانوں کو بھی ضرورت ہے، بچوں کو بھی ضرورت ہے۔ چونکہ ہم سماج کے کسی بھی طبقے کو دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ چھوٹے گناہ کو تو چھوڑ دیجئے، جتنے بڑے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، جو توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے، آپ اگر ان گناہوں کی لسٹ بنائیں اور اپنے سماج میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس نے ہمارے سماج میں اپنا پنجہ نہیں گاڑ رکھا ہے۔ ہر طرح کی برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ارے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ یا جتنے لوگ چپ ہیں یہ سب کے سب سچے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، آدمی کو سچائی ہونا چاہیے۔ اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ کے گناہ ہونے کا تصور بھی ہمارے ذہن و دماغ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، روزہ نہ رکھیں اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں، صبح سے لے کر شام تک اتنی بار جھوٹ بولتے ہیں کہ خود ہمیں اس کی تعداد بھی معلوم نہیں رہتی ہے۔ اور یاد رکھیے جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے ہم اپنے گھر والوں کے سامنے بولیں یا یہ کہ دوستوں سے بولیں، سنجیدگی کے ساتھ بولیں یا ہنسی مذاق کے طور پر بولیں، جھوٹ کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے سماج کا اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ برائیوں میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ پڑوسیوں کو میں ایک دوسرے کو ستانے کا ماحول ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا، حالانکہ حدیث پاک میں کس قدر تاکید ہے اور کتنی وعید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ یاد رکھو ایک آدمی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اچھے اعمال بھی ہوں اور اس کی اچھی عادتیں بھی ہوں، لیکن اگر اس کے دکھ سے، اس کی پریشانی سے اگر اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اگر اس کا پڑوسی دکھی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر آس پڑوس رہنے والے لوگوں سے جھگڑتا رہتا ہے، بچے گیند کھیل رہے تھے، کبھی گیند اس کے صحن میں اور اس کے گھر پہ آ گئی، بس گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا، آس پاس کے لوگوں کو ڈرا کے اور دھمکا کے رکھتا ہے، دبنگ کی طرح زندگی گزارتا ہے، پڑوس میں رہنے والے ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے سماج میں اس کی بڑی عزت ہو، لوگ اس کا رسپیکٹ اور احترام کرتے ہوں، لیکن یاد رکھو اگر اس کے پڑوس میں رہنے والے اس سے اگر پریشان ہیں تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے کہ آدمی صرف اپنی فکر کرے، یہ ایمان ہے کہ جو ایمان اس کو اس پر آمادہ نہ کر سکے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو دین ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ
ہم دین کی حقیقت کو سمجھیں، ہم دین کی عظمت کو سمجھیں۔ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج کرنے کا نام نہیں ہے، دین صرف تلاوت قرآن کریم کا نام نہیں ہے، یہ تو ہمارے فرائض میں سے ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں وقت پر نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے اتنے کام کر لیے تو ہماری چھٹی نہیں، یہ ہماری بھول ہے۔ یاد رکھیے دین کا تعلق معاملات سے بھی ہے، دین کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، دین کا تعلق ہمارے سماج میں جو کام ہوتے ہیں ان کاموں سے بھی ہے۔ اس لیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لوگ ہمیں حاجی صاحب کہتے ہیں، ہمیں دیندار کہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی کا قرض لے رکھا ہے اور آج تک ہم نے اس کا پیسہ، اس کا ادھار واپس نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم 2 پیسے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ مثل الغنی ظلم، ایک آدمی ادائیگی کے باوجود، ادائیگی پر قدرت کے باوجود اگر ادا نہیں کرتا ہے کسی کا قرض تو یہ ظلم کرتا ہے، وہ انیائے کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کسی کا قرض لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح اٹکی رہتی ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا پاپ ہے کہ شہید کے بارے میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ارے شہید تو معلوم ہے نا، شہید کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں شہید؟ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے خاطر ظلم کے خلاف، انیائے کے خلاف اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، وہی تو شہید کہلاتا ہے۔ شہید کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ لیکن یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر مرنے والا اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، لیکن اگر اس کی گردن پر کسی کا قرض ہے، کسی کا دین ہے، تو شہادت کے باوجود اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں کرتے، اس کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی کیا سبیل پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے لوگوں، کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرو، کسی کا 2 پیسہ ہمارے ذمے نہیں رہنا چاہیے، ورنہ آخرت کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آدمی جب مرتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس نے جتنا مال چھوڑا ہے ترکے میں، میراث میں، وہ اس کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا؟ نہیں، شریعت کا ضابطہ یہ نہیں ہے۔ یہاں حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، شریعت یہ بتلاتی ہے کہ نہیں، مرنے والا اگر مر جاتا ہے، اس نے بیلنس چھوڑا ہے، اس کے نام کی زمین جائیداد ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا مال خود اس کی ذات پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، یہ پہلا حق۔ اس کے بعد کیا سارے مال کا بٹوارا ہو جائے گا اس کے بیوی بچوں کے درمیان؟ شریعت کہتی ہے نہیں، وصیت کا بھی حکم ہے۔ اور خاص کر میراث کی تقسیم سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو، مرنے والے نے کسی کا قرض تو نہیں لے رکھا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ محلے میں جو دکان ہے اس دکان سے پوری زندگی یہ ادھار کھاتا رہا، یا مارکیٹ کا جو بنیا ہے اس بنیے کے 2-4 لاکھ روپے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں؟ پہلے یہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد حساب لگایا جائے گا۔ اگر مان لیجئے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے 3 لاکھ روپے کسی سے قرض لے رکھے ہیں اور اس کی جو جائیداد ہے یا جتنا بیلنس ہے وہ 3 لاکھ ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کے 3 لاکھ روپے اس کے گھر والوں کو نہیں دیے جائیں گے، یہ 3 لاکھ سے پہلے قرض والوں کے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ پھر اس کے بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ اس کی بیوی کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، شریعت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے اس کے بچوں کو ملے یا اس کے گھر والوں کو ملے یا نہ ملے، پہلے اس کے مال سے اس کے قرض والوں کا قرض ادا کیا جائے
رہے گا. اگر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اگر کچھ بچا تو پھر بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو اس کا آدھا حصہ ملے گا. یہ شریعت کا ضابطہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاملات کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم کسی کا حق نہیں دبا سکتے. ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے. ہم کسی سے قرض لے لیں اور ادائیگی کے نام پر وقت بھی ہمیں یاد نہیں رہتا ہے. اگر وہ بار بار مطالبہ کرے تو ہم اسے اس کے فون کو ہی اٹھانا بند کر دیتے ہیں. یہ تو ہماری معاشرت ہے. ظاہر ہے کہ جب ہمارے معاملات اتنے خراب ہوں گے, ہماری سوسائٹی میں آگ لگ رہی ہوگی, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کیسے شامل حال ہوگی. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے, اپنے نسلوں کی بھی حفاظت کی فکر کرنی ہے. یاد رکھیے یہ جو مدرسے ہیں, چاہے بڑے بڑے مدرسے ہوں, دارالعلوم ہوں, علمی مراکز ہوں, یا یہ کہ مکاتب ہوں, قرآن کریم کی درسگاہیں ہوں, ان سارے مدارس کا مکاتب کا جو مقصد ہے وہ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح فتنوں کے اس زمانے میں ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو, ہمارے اعمال کی بھی حفاظت ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو, ان کے عقائد اور افکار کی حفاظت ہو. اس لیے یہاں جو بچے آتے ہیں ان مدرسوں میں, ان بچوں کو ماں باپ کا احترام کرنا سکھلایا جاتا ہے. ان بچوں کو مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ بچوں تم سے قبر میں کیا سوالات ہوں گے, ان کے کیا جوابات ہوں گے, ان کی مشق کرائی جاتی ہے. بڑوں کا احترام کرنا سکھلایا جاتا ہے. اس لیے ان مدرسوں کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھیے, ان مدرسوں کی عظمت کو سمجھیے, کیونکہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں. اس بات کو سمجھیے اچھی طرح, یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں. اگر یہ بچے بگڑ گئے, غلط راستے پر چل پڑے, تو صرف یہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے جائیں گے. اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان اور اعمال کی بھی فکر کریں. بلکہ باپ پر یہ ذمہ داری بہت پہلے سے عائد ہو جاتی ہے. ایک نوجوان ہے, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے, شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کے بچے کہاں سے آ جائیں گے. لیکن اس کے باوجود شریعت یہ کہتی ہے کہ اگرچہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کے بچے نہیں ہیں, پھر بھی آئندہ پیدا ہونے والے بچے کا حق اس کی گردن پہ عائد ہو جاتا ہے. کیا ہے حق, اور اس حق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ جب یہ نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ رہا ہے اور یہ رشتہ کرنا چاہ رہا ہے, نکاح کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ نوجوان آزاد نہیں ہے کہ جس سے آنکھیں چار ہو اس کو اپنی بیوی بنا لے, اس کو اپنی دلہن بنا کر اپنا گھر بسا لے. نہیں, بلکہ آئندہ اللہ تعالیٰ اسے جو اولاد عطا کریں گے, جو بچہ پیدا ہوگا, جو بچی پیدا ہوگی, ان بچوں کا اس پر یہ حق ہے کہ یہ اپنے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جس میں دینداری ہو, جس میں تقوی ہو, جس میں اللہ کا خوف ہو, جس کی نگاہیں نیچی رہتی ہو, جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہو, جس کے اخلاق درست ہوں, جس کا کریکٹر صحیح ہو. اس لیے کہ آئندہ اس کی گود میں جو بچہ پلے گا اور بڑھے گا, اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا, وہ بچہ شیخ عبد القادر جیلانی بنے گا, معین الدین چشتی اجمیری بنے گا, نظام الدین اولیاء بنے گا, وہ حضرت نانوتوی بنے گا, وہ حضرت مدنی بنے گا, وہ مولانا الیاس کاندلوی بنے گا. لیکن اگر یہ ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا دیتا ہے جس کے اندر اخلاق نہیں, جس میں دینداری نہیں, جو نماز نہیں پڑھتی, جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی, بغیر پردے کے یہاں وہاں شاپنگ کے لیے دوڑتی رہتی ہے, ہر وقت موبائل پر فلمیں دیکھتی ہے, غلط قسم کے پروگرام دیکھتی ہے, گانے سنتی ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, تو آئندہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا, اس کی گود میں جو بچہ پلے گا اور بڑھے گا, وہ عام طور سے شیطان تو ہوتا ہے, اچھا انسان نہیں ہوتا. اس لیے باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے, اس لڑکی کے پاس مال ہے, اس لڑکی کا سماج میں اور معاشرے میں بڑا نام ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھو, اپنی بچیوں کا خیال رکھو, دینداری کو بنیاد بناؤ. فاظفر بذات الدین تربت یداک, دینداری کو بنیاد بناؤ گے, گھر میں خیر آئے گا, گھر میں سکون آئے
گا، گھر میں اطمینان آئے گا۔ اس لیے ماں باپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو نیک نام بنانا ہے۔ اس لیے شادی بھی سنت کے مطابق ہو، اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے، ورنہ ہم شادی کرتے ہیں اسلام کے خلاف بغاوت کر کے۔ ہمارے یہاں جو نکاح ہوتے ہیں وہ برادری کی ریت پر ہوتے ہیں، گاؤں میں اور سماج میں جو پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں ان کے مطابق ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سے بدقسمت ہمارے نوجوان ایسے ہیں، ان کی حماقت کہیے، ان کی بے وقوفی کہیے کہ آج بھی ان کی شادی کے دن ڈی جے بجائے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، ویڈیو گرافی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ایسے ہی نکاح بھی عبادت ہے۔ عبادت کو عبادت کے طریقے سے ہی انجام دینا پڑے گا۔ پہلے ہی دن چونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ شادی کے نتیجے میں گھر میں سکون آئے گا، چین آئے گا، دینداری آئے گی، نہیں، یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں شادی کو سنت کے مطابق بنانا ہے، ہمارا نکاح سنت کے مطابق ہو، فضول خرچیوں سے ہم بچیں، ادھر ادھر کے خرافات سے، رسم اور رواج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر دیکھیے زندگیوں میں کیسا سکون آتا ہے۔ جو اولاد آتی ہے وہ اولاد انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اس لیے اولاد کا یہ حق ہے کہ آپ دینداری کو بنیاد بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بچے بولنے کے قابل ہوں ہم انہیں کلمہ توحید سکھلائیں، ہم انہیں آخرت کے بارے میں سکھلائیں۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھلایا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو توحید نہیں سکھلائی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں نہیں بتلایا، بچہ کمانے لگا، اچھا بزنس مین ہو گیا، یا یہ کہ بڑے عہدے پر پہنچ گیا، لیکن اسے اسلام کے بارے میں عطا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کل کو اگر وہ بڑے ہونے کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اگر وہ سوریہ نمسکار کرتا ہے، اگر وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے، اگر وہ کفر کرتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے، اگر وہ ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے وہ تنہا ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے جائے گا، کیونکہ جتنا بڑا مجرم وہ ہے اس سے بڑے پاپی اس کے ابا جان ہیں، اس کے چچا ہیں، اس کے دادا ہیں۔ انہیں بتلانا چاہیے تھا کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ انہوں نے کیوں نہیں بتلایا؟ اس لیے ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا بچہ دیندار بنے، ہم اپنے بچے کو شوق سے انگریزی پڑھائیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنے بچے کو بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچا دیں، لیکن اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ وہ پہلے اور آخری نمبر پر صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ سب لوگ فکر کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں گے انشاءاللہ؟ ہمارے علماء اور بزرگوں نے 2 نسخے بتلائے ہیں۔ کتنے نسخے ہیں؟ یہاں سے آپ حضرات کو کچھ لے کر بھی تو جانا ہے۔ اگر یہاں سے اگر آپ کچھ لے کر جائیں، تڑپ پیدا ہو، اصلاح کی فکر ہو، تو گویا یہ پروگرام کامیاب ہے، ہمارے اہل اللہ اور بزرگوں کی آمد کامیاب ہے۔ اس لیے آپ اس کو مختصر انداز میں یاد رکھیے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اور سب یہ چاہتے ہوں گے نا کہ ہمارے بچے نیک بنے، ارے سب چاہتے ہوں گے نا یہ، تو اس کے لیے کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں۔ میں یہ 2 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ میرا وقت جو ہے اب صرف میرے پاس 9 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ 2 نسخے ہیں ہمارے پاس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے، جو لقمہ جا رہا ہے، یہ بالکل حلال ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس میں حرام کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو۔ یاد رکھیے، اگر حرام مال سے، شبہ والے مال سے ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کا خون بنتا ہے، تو وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے۔
اس لیے سب سے پہلے اپنی انکم کے سورسز اور آمدنی کے ذرائع کو دیکھیے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ناجائز طریقے سے حاصل ہونے والا پیسہ اسی سے ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بینک سے بلا وجہ لون لے لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیوں کے چکر میں ہم پھنس گئے ہیں؟ بہت سے گاؤں دیہات میں یہ جو کمپنیاں ہیں، مالیات کی کمپنیاں، یہ پہنچتی ہیں اور صرف ماں اور بہنوں کے نام پہ وہ قرض دے رہی ہیں، لون دے رہی ہیں، اور اس طریقے سے یہ سودی قرض ہیں، اور سود کے یہ پیسے، سود کی یہ رقم ہماری ماں اور بہنوں کی ناسمجھی کی وجہ سے اور ان کے جو گارجین ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی ناقبت اندیشی کی وجہ سے یہ حرام مال ہمارے بیڈ روم تک پہنچ رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ سود، یہ انٹرسٹ، یہ انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیاں، یہ فکس ڈیپوزٹ کی جتنی شکلیں ہیں، یہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، اسلام کے خلاف بغاوت ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یاد رکھو اللہ نے کاروبار کو اور بزنس کو حلال قرار دیا ہے، اللہ نے سود کو بالکل بینڈ کر دیا ہے۔ جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود کے لین دین میں گواہ اور ایجنٹ کی حیثیت سے اس فارم پہ سگنیچر کرتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ سب مجرم ہیں اور ان سب کی گردن ناپی جائے گی۔ اس لیے لوگوں، اپنی آمدنی کے ذرائع کو دیکھو، آنکھیں کھول کے رکھو کہ کئی حرام مال ہمارے گھر میں تو نہیں آ رہا ہے۔ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ ایک تو ایسے ہوتا ہے کہ ناجائز قسم کی آمدنی ہمارے گھر میں آ گئی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مال پر ہمارا حق نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اس میں 50% ہمارا تھا، 50% کسی اور کا ہے، لیکن 100% پورا مال ہم جمع کر کے اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ تو یہ تو ناجائز طریقہ ہے نا۔ آپ دوسرے کے مال سے اپنے بچوں کا پیٹ کیوں پال رہے ہیں؟ اپنے بچوں کا پیٹ کیوں آپ ان کو یہ غذا دے رہے ہیں؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اور آپ سمجھیں گے، ہماری سمجھ میں یہ سب باتیں آتی نہیں ہیں کہ نہیں ہم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، ہم کیسے کسی کا مال ہتھیا لیں گے؟ نہیں ہو رہا ہے ایسا۔ ذرا سوچئے، ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو کہ جس وقت ہمارے دادا جان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے بیلنس چھوڑا تھا، کچھ پیسے بھی تھے، کھیت اور کچھ جنگلات کی بھی زمینیں تھیں، اور بھی کچھ چیزیں تھیں۔ ان کی ساری جائیداد اور پراپرٹی کو تقسیم کر لیا آپس میں ہمارے ابا جان نے اور ہمارے چچا نے۔ یہی تو ہوا۔ کیا اس میں ہماری پھوپھیوں کا حق نہیں تھا؟ ہماری پھوپھیوں کو ان کے حق سے کیوں محروم کیا گیا؟ اور یہ جو ہماری پھوپھیوں کا، ان کی بہنوں کا حق تھا، یہ حق وہ ہے جو قرآن مقدس نے دے رکھا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، گاؤں کے پردھان اور سماج کا دیا ہوا حق نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بہن یا کوئی پھوپھی اگر کہہ بھی دے کہ مجھے اس میراث سے حصہ نہیں چاہیے، اس کے کہنے کے باوجود اس کا حق ختم نہیں ہوتا، اس کا ادھیکار اور اس کا حق باقی رہتا ہے۔ لیکن آج تک ہم اس کی پوری آمدنی سے اپنے گھر والوں کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنی پھوپھیوں کو ان کا حق نہیں دیا، ہم نے اپنی پھوپھیوں کے بچوں کو حق نہیں دیا، ہم نے اپنے بھانجوں کو ان کا حق نہیں دیا، اور اس طرح ناحق مال، کسی کا حق مار کر جو مال ہتھیایا گیا ہے، اس مال سے ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میراث کی تقسیم ضروری ہے، لیکن آج تک کیا ہم نے شریعت کے مطابق اس میراث کو تقسیم کرنے کی کوشش کی؟ یاد رکھیے، ہم چلے جائیں گے قبر میں، یہ دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن اس دولت کا وبال ضرور جائے گا۔ اس لیے لوگوں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس کی فکر کرو، تاکہ ہر ایک کا حق ادا کیا جا سکے اور ہمارے بچے دیندار اور نیک بنے۔ سب لوگ فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا نسخہ کیا ہے بچوں کو نیک بنانے کا؟ بھئی پہلا نسخہ کیا ہے؟ ان کے پیٹ میں حلال غذا جائے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ دوسرا نسخہ، اس پر بات ختم ہو رہی ہے۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں،
تو ہم خود بھی نیک بن جائیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ارے خود بھی نیک بننا ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کے اخلاق کا اور کریکٹر کا بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر ابا نیک ہوتے ہیں تو بچوں کی طبیعت میں بھی نیکی آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کا اندھیرا ہو جائے تو ابا موبائل پر غلط فلمیں دیکھیں یا یہ کہ غلط راستے پر چلے جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ میرا بیٹا ولی اللہ اور سینکڑوں میں اچھا انسان بن جائے۔ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خود ہمیں بھی نیک بننا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے ماں باپ کے برے اخلاق کا بھی اثر پڑتا ہے، اچھے اخلاق کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سماج کس غلط راستے پر جا رہا ہے۔ ہمارے بچے ماں باپ کے اخلاق کے درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی بڑی تعداد میں بگڑ رہے ہیں۔ بچوں کی کچی عمر ہوتی ہے، 13 14 سال 15 سال کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، یہ تمباکو کھانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں انہیں نشے کی لت لگ جاتی ہے، شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب معاشرے اور گھر کے ماحول کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے۔ حالانکہ یہ نشہ کرنا، یہ شراب پینا یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے الخمر جماع الاثم، یاد رکھو شراب یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو کسی کا بھی مرڈر کر سکتا ہے، کسی کی بھی عزت سے کھلواڑ کر سکتا ہے، کسی سے بھی اپنا منہ کالا کر سکتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گناہوں کی جڑ ہے یہ، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایمان والو، یہ خمر یعنی شراب کا مطلب بھی سمجھیے آپ حضرات۔ شراب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر بھی نشہ ہو۔ کیا اس میں؟ ارے نشہ ہو، نشہ، چاہے ہم اسے شراب کہیں، چاہے بیئر کہیں، چاہے اس کو کوئی اور نام دیں، خواہ وہ لیکوڈ شکل میں ہو یا کیپسول کی شکل میں ہو یا ایک انجیکشن کے ذریعے اس کا اثر بدن کے حصوں تک پہنچایا جائے، اگر اس سے نشہ آتا ہے تو وہ شراب ہے اور حرام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے، اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شراب اور اسی طرح والمیسر، یہ جوا، سٹے بازی۔ ہمارے نوجوانوں کو مالدار بننے کا شوق ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے سنگھرش کرنا پڑے گا نا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن چاہتے ہیں کہ راتوں رات اڈانی اور امبانی بن جائیں، اس لیے وہ بہت مختصر راستے اختیار کرتے ہیں۔ لاٹری کے ٹکٹ خریدیں گے، موبائل پر جو آن لائن گیم ہوتے ہیں وہ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ یہ جو جوا اور سٹے بازی، اللہ فرماتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رجس، یہ گندی چیزیں ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم ان پیسوں سے مالدار ہو جائیں گے، انٹرسٹ کے پیسے سے اور فکس ڈپوزٹ والے پیسے سے مالدار ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، یاد رکھو اللہ ان حرام پیسوں کو، حرام دولت کو، سود کی دولت کو اللہ گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اللہ خیر کے لائن سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہے، صدقات کو اور خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے، اس میں اللہ برکت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسی گندی چیزوں کے پاس مت جاؤ۔ رجس، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ شراب پینا، یہ جوئے اور سٹے بازی کرنا شیطانی کام ہے، ان سے بچو، قرآن کریم نے کہا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے تو خود ہمیں بھی نشے کی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، جوئے اور سٹے بازی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ تنہائی میں ہمارے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں موبائل کے اسکرین پر ہوتی ہیں اور نہ جانے ہم کتنے گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لیے نہ صحیح، کم از کم اپنے بچوں کے لیے، اپنے لاڈلوں کے لیے ان گناہوں سے توبہ کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو ایک مرتبہ فرمانے لگے، جو بچہ سویا ہوا تھا، رات کے آخری پہر میں وہ اٹھے، تہجد کا وقت تھا، کہنے لگے لأجلی کا یا بنیا، بیٹے میں اس لیے بھی یہ محنت کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں
کیونکہ اس کے ذریعے میرا خدا جب مجھ سے راضی ہوگا تو اس کی وجہ سے اللہ تجھے بھی آباد رکھیں گے, اللہ تجھے بھی شاداب رکھیں گے. اس لیے ہماری نیکی کا اثر ہمارے بچوں کی نیکی پر پڑے گا. ایک یتیم بچے ہیں دونوں, لیکن ان کا باپ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خزانے کی دیوار کو سیدھی کرنے کے لیے وقت کے سب سے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا, حضرت خضر کو بھیج دیا. اس لیے بھیج دیا کہ یہ دو یتیم بچے ہیں اور ان کا باپ نیک تھا. اللہ نیک باپ کی اولاد کو, اولاد کے خزانے کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں, اپنی بیویوں کا حق ادا کریں, اپنی بچیوں کا حق ادا کریں, اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں, دینداری کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں. اللہ مجھے بھی توفیق دیں, آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.